بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہل احادیث کا ذکر ہو رہا تھا۔ اگر کوئی شخص اللہ کے پیارے اور لاڈلے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہے اور برحق اور سچا رسول مانتا ہے، لیکن آپ کے بعد یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی اور رسول آ سکتا ہے، تو اس شخص کا ایمان بھی صحیح ایمان نہیں ہے، مکمل ایمان نہیں ہے، اور وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ آخری نبی نہیں ہیں، آپ کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں، یا کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کو اس پہ غور کیا جا سکتا ہے وہ نبی ہے یا نہیں، یا اس کو نبی مانا جا سکتا ہے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، ایسا شخص مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ اس بات پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب ہے، اس کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ہیں۔ خاتم سے مراد یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کی جو کڑی ہے، جو سلسلہ ہے، اس کے اوپر مہر لگانے والے ہیں، یعنی اس کو ختم کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور آپ کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ شخص جھوٹا ہے، ملعون ہے، کذاب ہے اور لعنتی ہے۔ اور آپ علیہ السلام کے بعد سے لے کر آج تک بہت سے لوگوں نے جو ہے نبوت کے دعوے کیے، مردوں نے بھی کیے، عورتوں نے بھی کیے۔ تو ہمارا اس بات پر ایمان ہے اور ہونا چاہیے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ ہرگز نبی نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ ملعون ہے، وہ لعنتی ہے، اور وہ مردود ہے، اور وہ دنیا آخرت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کو نہیں مانتا تو وہ بھی مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی شخص اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا اور اللہ کا آخری رسول اور سچا رسول نہیں مانتا، وہ شخص بھی مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ ہمارے ایمان کا سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ اور جزو ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، وحدہ لا شریک ماننا، اللہ تعالیٰ کو الہ اور معبود ماننا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سچا اور آخری رسول ماننا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ 8ویں حدیث کا خلاصہ یہ نکلا کہ توحید اور رسالت دونوں پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لائق ماننا اور اس کو وحدہ لا شریک ماننا، اور رسالت سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء اکرام علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا، کم و بیش 1,24,000 کے قریب انبیاء اکرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام اس نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، اور آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری اور سچے رسول ہیں۔ اس پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔